فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے. مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد فرشتوں، مومنوں کی حفاظت پر ہے. ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں حفاظت کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو، بچھو کو، مکھی کو، چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے، ہماری حفاظت کرتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے؟ میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا، تیرا محافظ بنا دیا. ذرا غور تو کریں. آپ شراکات اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں اہل اللہ، ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا. عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں، فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں، عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے. لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے. تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے. ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں، ایمان والو، قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ. ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے. ارے تو کسان ہے، ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے، ارے تو سبزی بیچ رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے، لیکن تو ایمان والا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں. اور آقا فرماتے کیسی حفاظت کرتے ہیں فرشتے؟ تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے، فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنات اور دوسری مخلوق تو ہمیں دبا ڈالے. اور اس سے پتا چلا کہ صرف مومن بن جانے سے کیا شان ہے. میں صرف آپ کہتے ہیں مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں صرف مومن بن جاؤ، اللہ فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا دے گا. اور ایک بات تو یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ایک نہایت روح کو جھنجھوڑ دینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع ہے. فرشتوں کے ایسے راز جو آج تک بہت سے لوگ کو معلوم نہیں. فرشتے وہ پاک مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سو جاتے ہیں، بلکہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. سید امین القادری صاحب اپنے اس بیان میں ہمیں فرشتوں کی دنیا کی جھلک دکھاتے ہیں جن کی حقیقت انسان کے فہم سے کہیں بلند ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام انجام دیتے ہیں. کوئی رزق بانٹنے والا ہے، کوئی روح قبض کرنے والا، کوئی بارش برسانے والا، اور کوئی بندوں کی حفاظت پر مامور. حضرت جبرائیل وحی لے کر انبیاء کے پاس آتے، میکائیل رزق کے نظام کو چلاتے، اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے والے ہیں، اور عزرائیل روح قبض کرتے ہیں. مگر ان کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں جن کے کام صرف اللہ ہی جانتا ہے. سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کے ہر عمل پر فرشتہ گواہ ہوتا ہے. ایک دائیں کندھے پر نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں کندھے پر گناہ. یہاں تک کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے سجدے کی خوشبو کو آسمان تک لے جاتے ہیں. فرشتے گھروں میں بھی اترتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور جہاں ذکر الہی کی مجلس قائم ہو. دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہمارے ساتھ لکھنے والے فرشتے صرف نیکیوں کے الفاظ لکھیں، گناہوں سے بچیں، ذکر و درود کی محفلوں میں شامل ہوں تاکہ یہ نوری مخلوق ہم سے راضی رہے. آئیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان جس میں فرشتوں کے وہ راز کھلتے ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. تو چلیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں. یہ ہے بھائی، فرشتوں کی طاقت تو اپنی جگہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مدد آئے گی تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوں گے. جب وہ مدد پر آ جائے تو پھر جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جب وہ مدد پر آئے، جب مدد طلب کی جاتی تو یوں کہا جاتا ہے اہل صراط
روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، لیکن جب عشق و معراج پاتا ہے تو کہا جبریل کیوں؟ جانے جبریل کی ضرورت ہے۔ جبریل تو پھر جبریل ہے، لیکن جانے جبریل سے عشق کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ارے جب وہ ہاتھ تھام کر کے پل سے پار لگائے تو پھر کہا جاتا ہے پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرشتوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، خیر البشر کو پہلے پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں تقریباً 60 فرشتے متعین ہیں، 20 کے بعد 60 کی بھی روایت ہے۔ 60 فرشتے ہیں حفاظت کے لیے۔ کتنی تعداد ہوگی؟ امام سیوطی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں، حدیث پاک میں ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات کے ذریعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان کائنات میں ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جتنے جنات ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں آیا فرشتوں کی جتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ جانے، یا اللہ نے جن کو بتا دیا ہے وہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے کتنی تعداد۔ ایک آدمی پر اگر 60 فرشتے پکڑ لیں تو دنیا کب سے پیدا ہوئے، انسان کب سے بننے شروع، ہزاروں سال، اور کب تک دنیا رہے گی؟ سوچئے تو صحیح، 60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زیادہ وقت اس پر نہیں لیتا۔ فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا، کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، مرتبے کی بات نہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو روح کہتے ہیں، روح علیہ السلام۔ یہ حضرت روح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، جبریل امین ہے، لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس جبریل امین ہے، صرف حضرت روح علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے، اور خلقت